تو تذکرہ فرمایا ہے نا کہ وآخرین منہم لما یلقون، یہی والی جو آیت ہے اس کو دیکھیں تو اسی محفل میں بیٹھے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اور آپ تلاوت فرماتے ہیں تو اصحاب کا جو مکالمہ ہے اس کو بھی دیکھیں، اس آیت کا شان نزول بھی دیکھیں۔ گو کہ میں قرآن کریم کو یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کو صرف شان نزول کے ساتھ پابند نہیں سمجھتی، جیسا کہ بہت سارے علماء اپنی زندگی میں یہ چیز کرتے ہیں۔ تو مجھے کوئی ہوں ہاں کر کے بتا دیں کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے آواز، میں سن رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، کیونکہ میرے سگنلز ریڈ ہیں، مجھے لگا یہ نہ ہو کہ میں اکیلا ہی بولتا چلا جا رہا ہوں۔ تو اویس صاحب، یہ عطا القادری صاحب کو اوپر نہیں، یہ جماعت احمدیہ سے ہیں۔ ان کو لینا ہے؟ عطا القادری، یہ جماعت احمدیہ سے تعلق ہے ان کا۔ ہاں، عطا القادری، ہاں میں نے ان کو چند دن پہلے سنا ہے، ویری نالجبل ماشاء اللہ، ویری گڈ پرسن۔ تو ان کو لیجیے اوپر، بڑی اچھی گفتگو کرتے زاہد ہیں، بھائی اللہ نیچے تعالیٰ کر رہا جزائے ہوں آپ خیر کو۔ دیں۔ نہیں، ان کو کریں، شارپ شوٹر کو کر لیں نیچے، انہوں نے بھی سننا ہی ہوتا ہے، اچھا، اوپر بیٹھ کے سن لیں یا نیچے سن لیں، ایک ہی کیوں بات ہے۔ شارپ شوٹر کو کیوں کر لیں؟ جی عطا القادر، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ آپ کو آواز آ رہی ہے اللہ قادر بھائی؟ ہاں جی، میری آواز آ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی ہے تو اگر ہم اس کو اگر اس کو دیکھیں، جو آپ آپ نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی دیکھنا چاہیے، لیکن اگر ہم اسی ایک آیت کے کانٹیکسٹ میں جائیں اور اس کو ہم دیکھیں تو یہاں پر تو 2 سیشنز کے جو ہے نا، مطلب استخلاف جو ہے، جو سیشنز دیے گئے ہیں اس کے 2 سیشنز ہی ہیں۔ ایک سیشنز پاسٹ کا ہے اور ایک سیشن کرنٹ ہے، مطلب جو ابھی دیا جائے گا۔ تو یہ بیسیکلی تو اس کے اندر ایسا ہی ہے، مطلب اگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں وعدہ، مطلب اللہ پرومسڈ الذین دوز ہو امنو بلیف منکم امنگ یو و عاملو اینڈ یو صالحات، مطلب گڈ ڈیڈس ہیں جن کے۔ اور مطلب اس میں 2 سیشنز ہیں، ایک پہلے والا سیشن ہے، ایک دوسرا سیشن ہے۔ تو میں آپ کو بات صرف بتا دوں کہ یہاں پہ بات ہو کیا رہی تھی، پھر آپ اس کو چاہے بتا دیجیے کہ مطلب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، جو بھی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو پہلے، جو مجھے، چونکہ طارق صاحب نے جو مجھے بیان کیا میں صرف وہ بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو پہلے والے سیشن ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اور پہلی خلافت کو ایک مسیح ملا۔ تو اسی طرح چونکہ میں پوچھا تھا کہ مرزا صاحب کہاں پہ ہے نا، میرا کویشچن یہ تھا کہ قرآن میں مرزا صاحب کا ذکر کہاں پہ ہے، چونکہ آنے والے پورے ٹنیور کے لیے اتنی امپورٹنس ہے، جتنا ٹائم پیریڈ ہے 2 بلین ایئرز ہیں آلموسٹ، چلے اس میں آپ 2 ملین ایئرز لائف کا بھی لگا لیتے ہیں اگر، تو ایک لمبا ٹنیور بنتا ہے یہ اکارڈنگ ٹو سائنس۔ تو میں نے دیکھیں، تو اس سے پہلی پہلے یہ بات تھا۔ تو دیکھیے، فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ اپنی سنت نہیں بدلتا۔ اگر تو ہر آنے والا نبی جاتے ہوئے اپنے بعد آنے والے کا نام دے کر گیا ہے تو دیٹ از فائن، آپ کو سوال آپ کا ویلڈ ہوتا ہے، بنتا ہے کہ جی حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں کہاں ہے۔ اس کے لیے آپ کو پیٹرن دیکھنا پڑے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ پیٹرن رہا ہے کبھی، کیا ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے قرآن کریم میں بات کرتا ہے، کیا اس کا انداز گفتگو کیا ہے، اس کی ایڈیمز اور فریزز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی نیچر آف اسٹرکچر آف دی سینٹینسز کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا دکھایا ہے ہمیں۔ اب 1,24,000 جو اس نے سنتیں قائم فرمائی ہیں، کیا چل رہا ہے وہاں پر۔ تو جب آپ وہ پیچھے سب جنرل ایک بڑی پکچر، بگ پکچر دیکھتے ہیں نا، تو بگ پکچر میں پھر آپ کا کوشچن ویلڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ہاں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنل کچھ کیا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے ایز این ایکسیپشن کے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی صرف ایکسیپشن کا کہیں ذکر ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا ذکر نہیں فرمایا۔
So wherever we are talking about a norm as a standard, तो we have to see कि अल्लाह की सुन्नत क्या रही है. And then we have to establish a point. You can raise a question, but you can't raise a point there. You can't set as a standard this thing. Your question is not fulfilling the criteria of a standardization. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो उस सूरत में अल्लाह की मर्जी है, वो बताए ना बताए. उसने वजू करने के तरीका फरमाया, एक मखसूस अंदाज से तज़किरा कर दिया, बाकी हमने सुन्नत से देख लिया. उसने नमाजों के पढ़ने का तरीक का एक अंदाज बताया, बाकी हमने सुन्नत से सीख लिया. उसने ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर पेश आमदा हालात की जो पीक थी वो बता दी, लेकिन बकिया हालात हमने तारीख से देख ली है, खा वो बाइबल की थी खा दूसरी तारीख थी. हमें हर जगह एक दूसरे की तस्दीक करते हुए वाकयात मिलते रहे. अल्लाह ने उस डेप्थ में जाके कुरान करीम को एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग करने को ज़रूरी नहीं समझा. ठीक है, फिर बहुत सारी बातों को अल्लाह ताला ने इस अंदाज में इशारे और किनारे से बयान फरमाया कि 1400 से साल पहले का ब्रेन भी उसके साथ एडजस्टेड है, और 1400 साल के बाद का आज टेक्नोलॉजी के आखिर का जो ब्रेन है वो भी एडजस्टेड है. आज आपकी टेक्नोलॉजी उस नहज पे आ गई है कि आप आईफोन के अंदर सिवाय उसके कोने की ग्राइंडिंग का साइज ऊपर नीचे करने के और कुछ कर ही नहीं कर पा रहे. टेक्नोलॉजी खत्म हो गई ना, आगे अब कहाँ जाएंगे आप. एक सर्टेन लिमिट पे आप आ गए. इसी तरह कार्स के अंदर आप सिर्फ फेस लिफ्टिंग करने के अलावा आज जो 1980s की टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ बेहतर सूरत में सामने कर दी गई है. टेक्नोलॉजी तो वही है. आज भी आप मर्सिडीज की जो 1970 के आखिर के जो या 80s की शुरू के मॉडल्स हैं वो देख लें, आज भी एस क्लास के अंदर सेम वही एक्स्ट्राज हैं, बट दे आर जस्ट मेड बीन लिटिल डिजिटलाइज्ड, इलेक्ट्रिफाइड और मॉडिफाइड अ बिट एंड उसको फाइन किया गया, दैट्स इट. आज भी पार्टीशन वैसी ही है, आज भी मेमोरी सीट्स हैं, आज भी वही लेदर है, वही पावर स्टीयरिंग है, वही सब कुछ है, वही रेडियो, सब कुछ. सिर्फ छोटा मोटा एक फाइनाइट चेंज हुई है सिर्फ उसकी. तो वो अगर तो हम, देखें मैं बता डॉक्टर रहा हूँ साहब ना वो कि तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप शुरू हुए थे गधे खोते घोड़े से, आज आप बैठ के एसलास के ऊपर. ठीक है, तो कुरान करीम उस शख्स के लिए भी उस स्टैंडर्ड था जो रेत के सहराओं में रहता था, दूध और खजूर से गुजारा करता था, और उसी खुराक के साथ 8-8 किलो की तलवार सुबह से लेकर शाम तक और फिर कई के दिन चला के लड़ता भी था. आज वही ज़माना है कि हर किस्म की खुराक, खाना, गोश्त मौजूद है. अब 3 घंटे चलना पड़ जाए, पैर में खलियां पड़ जाती हैं. मगर कुरान करीम उस वक्त भी उस ज़माने के हिसाब से लेटेस्ट, अप टू डेट, एस्टेब्लिश्ड और फिट था. आज भी ऐसे ही है. तो कुरान करीम की ये खूबसूरती इसी सूरत में कायम है कि खुदा ताला ने अपने जुमलों का इजहार, उसकी शान इस अंदाज से कायम रखी है कि आप जो आज से 2000-5000 साल बाद भी कुरान करीम पढ़ेंगे, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे उसकी आयत आपसे मुखातिब है. तो नाम को मेंशन कर देने के मुतल्लिक तो पहले पारे में ही अल्लाह ने मिसाल दे दी है कि देखो इस किस्म के सवाल ना करना. ऐसे सवाल यहूद ने बहुत किए. यहूद को एक गाय के बछड़े की कुर्बानी का अल्लाह ने हुक्म दिया, उन्होंने वरे लगा दिए उस बछड़े को ढूंढते हुए. पढ़े. अच्छा मैं आपकी बात से ये समझाऊं, आप ये कहना चाहते हैं कि एक तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए, दूसरा ये है कि जी, इसका मतलब है मिर्ज़ा साहब का तज़किरा भी हमें कुरान में नहीं मिलता और ये ज़रूरी अगर भी नहीं नहीं है. मैं मिलता, आपकी बात से ये अगर नहीं मिलता तो है, मिले देखें अच्छा वो अवैस भाई एक मेटाफोरिकली मिनट मुझे भी बोलेगा. मिल सकते हैं? हाँ जरूर, एक सेकंड, अच्छा अवैस भाई सबसे मेटाफोरिकली पहली बात बोलेगा. तो एक आप अवैस भाई एक बात तो ये है, मेरी बात अगर आप 2 मिनट मुकम्मल हो लेने देते हैं ना, अबू दो बकर भाई नहीं वो मिनट बात आपने कंप्लीट कर पहले, लेते हैं फिर आपको माइक देते नहीं हैं. उन्होंने पाँच पाँच मिनट बोला है यार, हमें भी थोड़ा चांस दे दे, एक कोई मिनट हम भी बोल लें। चले कोई बात, अबू बकर 5 भाई मिनट कोई के बात मुकाबले नहीं. में एक पाँच मिनट बोल मिनट ले लेते हैं। जाइए जी, इनके मिनटों के पैमाने लेके बैठे हैं प्यारे भाई. नहीं ये हम हमें 5 मिनट्स के मिनट के पैमाने मुकाबले में लेकर एक नहीं मिनट आ ही सिर्फ रहे. बोलेंगे। आप 10 मिनट ले लें, टेंशन ना लें आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. बोलो जी। बोलिए. जी बोलेंगे ना अच्छा आप बोलना बोलें. मुझे ये है कि एक तो इन्होंने ये कहा है
کہ یہ جو خلافت کا آپ لیتے ہیں طریقہ کار، یہ صرف اسی ایک آیت سے نہیں لینا، باقی اور انہوں نے جو سورہ جمعہ کی آیت بھی پیش کی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ہم نے تھوڑی لی ہے، یہ تو ہم لیتے ہی نہیں ہے نا یہاں سے، یہ تو مرزا صاحب نے لیا ہوا ہے، اور مرزا صاحب نے باقاعدہ یہاں پہ دلیل پکڑی ہوئی ہے کہ موسوی سلسلے میں جیسے آخر پہ مسیح آئے تھے، اسی طرح محمدی سلسلے کے جو آخری خلیفہ ہوں گے وہ بھی مسیح ہیں، اور وہ میں ہوں۔ یہاں پہ تو مرزا صاحب نے باقاعدہ دلیل لی ہے، اور انہوں نے اس آیت سے دلیل لی ہے۔ اب باقی رہے گی سورہ جمعہ کی جو بات ہے، تو وہاں پہ بھی میں صرف ایک کویشچن کروں گا، باقی تو تفصیل آپ چھوڑ دیں، صرف ایک کویشچن ہے، اور چھوٹا سا کویشچن میرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو آہرین منہم، تو وہاں پہ امیین جو ہے، یہ کون سی وہ شخصیت ہے جہاں پہ امیین ختم ہو جاتے ہیں اور آگے آہرین شروع ہوں گے؟ اس شخصیت کا نام مجھے چاہیے کہ کون سا وہ دور ہے، کون سا وہ شخص ہے جس کے اوپر آ کے امیین ختم ہوں گے اور آہرین شروع ہوں گے۔ یہ میرا ایک کویشچن ہے۔ اور تیسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی سنت میں کبھی ذلی بروزی نبی آئے ہیں؟ یہ ایک کویشچن ہے۔ اور دوسرا کویشچن اس کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے وہ کہاں تک ہمیں معلوم ہے؟ یعنی کہ اللہ کی سنتیں جتنی بھی ہیں، کیا ہم سب سنتوں کو جانتے ہیں؟ ہمیں ان کا ادراک ہے کہ اللہ کی سنت کیا کیا اللہ کی سنت ہے، اور کیا کیا چیز اللہ کی سنت میں نہیں آتی؟ اگر وہ ادراک ہے تو مجھے صرف دو چیزیں ایسی بتا دیں کہ جو اللہ کی سنت میں نہیں آتی، اور دو ہی چیزیں وہ بتا دیں جو اللہ کی سنت میں آتی ہیں، یعنی کہ اللہ کی وہ سنت کی حدود سے باہر ہیں وہ چیزیں، تو وہ مجھے بتا دیں جی۔ ایکچولی آپ کی گفتگو میں سے مجھے سوال ابھی تک اخذ کرنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ I would be really very thankful if you precise your question and ask me or ask anybody, whoever is sitting in this sitting, a question in a sense which really comes out as a question. انہوں نے بولا ہے جو میں سمجھاؤں۔ نہیں دیکھیں ویس بھائی، اسی لیے تو پرابلم ہوتی ہے نا، 5 منٹ آپ بولیں گے اور وہاں پہ اتنی تفصیل بتا دیں گے، تو اس کے اوپر سوال بھی پھر چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، میرے اتنے بڑے تو نہیں ہیں۔ نہیں، آپ نے اب اصل وہ میں یاد پہلے رکھنا بھی آپ کے کام ہے۔ آپ نے پہلے 2 کویشچن پوچھے ہیں، پھر تیسرے کویشچن کے اندر آپ نے 3 پوائنٹ رکھ دیے ہیں، تو اصل میں یہ ہے کہ وہ تینوں کو ایک ساتھ میں وہ ہونا۔ آپ پہلا کویشچن آپ کا یہ تھا کہ آپ ذرا دوبارہ اپنے کویشچن بتائیں تاکہ میں پھر ایڈریس کروا لیتا ہوں ون بائی ون۔ آپ پہلا مجھے ان کو کویشچن بولیے۔ یاد نہیں ہوں گے اب۔ مجھے بھی بھول گیا یہ تو 100% یاد ہے۔ چلیں ایک ایک کر کے سوال پوچھ لیتے ہیں۔ جی۔ انہوں نے کہا کہ خلافت کا جو کانسیپٹ ہم لیتے ہیں وہ صرف اس ایک ایسے نہیں لیتے، تو میرا سوال یہ تو مرزا صاحب نے لیا ہے، میں نے تھوڑی لیا ہے، یا ہم تھوڑی لیتے ہیں؟ ہم تو لیتے ہی نہیں ہے نا، یہاں پہ جو مرزا صاحب نے جیسا کانسیپٹ لیا ہے وہ ہم تو لیتے ہی نہیں ہے، وہ مرزا صاحب نے لیا ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ اس کو اپنی دلیل بنایا ہے، جو انہوں نے سلسلہ اپنا شروع کیا ہے اور اس کے آخر پہ آئے ہیں، اس کو دلیل بنایا ہے کہ موسوی سلسلہ، وہاں پہ جو آخر پہ ہے وہ مسیح آئے تھے، اور محمدی سلسلہ کے آخر پہ بھی مسیح ہیں، اور وہ میں ہوں۔ یہ ٹھیک تو ہے۔ انہوں نے یہاں سے خلافت کا پورا کانسیپٹ جو ہے مرزا صاحب نے نکالا ہے، اور اسی آیت سے نکالا ہے۔ اگر کسی دوسری آیت سے نکالا ہے تو وہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں وہ دوسری آیت کون سی ہے جہاں سے مرزا صاحب نے لی ہے یہ کانسیپٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلے سوال، چلیں یہ پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں۔ اس پہلے سوال کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ میں نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی کسی بات کو ڈینائی نہیں کیا، نہ ہی ان کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی جس کو میں نے پک کیا، اور میں نے اویس صاحب کو روک کر میں نے یہ کہا کہ آپ جب تذکرہ کرتے ہوئے صرف امت موسوی کی خلافت کا تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ میں تو ابھی حاضر ہوا ہوں گفتگو میں، مجھے نہیں پتا کہ پیچھے 1.5-2 گھنٹے سے کیا چل رہا ہے، میں نے صرف ان کی یہ تصحیح کرنا چاہیے ہے کہ اگر آپ خلافت میں صرف موسوی خلافت کا تذکرہ کریں گے تو دنیا میں صرف موسوی خلافت ہی نہیں تھی جو قائم تھی، اور بھی بہت سی خلافتیں تھیں، تو اس میں مرزا صاحب کی بات کا کہیں پر بھی ان سے اختلاف نہیں ہوتا میری اس بات کے کہنے سے۔ جی نیکسٹ کوشچن۔ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ایک بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ اور ایک بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان، دو ہی گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ کیا بات ہوگی وہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اب آپ نہیں جانتے تو اس میں آپ کا ہی قصور ہوگا، ہمارا قصور تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ہے جماعت احمدیہ اور مسلمانوں کے درمیان ہی بات ہوتی ہے۔ کوئی تیسرا فریق اگر ہے یہاں پہ تو وہ مجھے بتا دے، کوئی سکھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہندو بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی کرسچن بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے اس طور پہ کوئی بات سمجھائی ہو، تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی آپ نے کس طور سے یہ سمجھائی ہے۔
बात ज़ाहिर है मिर्जा साहब पे होती है या फिर मुसलमानों पे होती है, दो ही ग्रोह है हमारे और हम दोनों के दरमियान ही बात होती है। तो मिर्जा साहब के मुताबिक ही आपने जवाब देना है। आपने ये कहाँ से लिया है जवाब, मुझे तो नहीं समझ आती। अब अगर मुसलमानों की बात की जाए तो हमारे यहाँ तो खिलाफत का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ खिलाफत का जो कॉन्सेप्ट मुसलमानों में पाया जाता है वो तो खलीफा फिल अर्द, यानी कि उसके पास जमीन का कोई टुकड़ा भी होता है। ऐसी खिलाफत होती ही नहीं मुसलमानों के अंदर कि जिसके पास खिलाफत के लिए एक गज भी पीस ना हो जमीन का और वो खलीफा हो। ऐसी खिलाफत मुसलमानों के यहाँ तो कोई कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। तो दूसरी बात है कि मेरा फिर वही सवाल है कि इस आयत से मिर्जा साहब ने जो इस्तदलाल लिया है, मूसवी सिलसिला और मुहम्मदी सिलसिला, तो इस बारे में कोई आयत दूसरी भी है जो मिर्जा साहब ने कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लिया हो खिलाफत का, तो वो बता दे, क्योंकि आपने कहा है कि खिलाफत का कॉन्सेप्ट तो दूसरी आयात से भी मिलता है, जबकि यहाँ पे बात यही हो रही थी। और अवैध साहब ने बिल्कुल क्लियरली आपको बताया था कि क्या बात हो रही थी। तारिक चौहान साहब से जो बात हो रही थी, और आपका भी बताया था कि आपकी जमात का ये मौकफ है और तारिक चौहान साहब की जमात का ये मौकफ है। ये क्लियरली आपको बताया था अवैध साहब ने, जहां तक मुझे याद है, अगर मैं भूल नहीं गया। बादाम तो वैसे मैं खाता हूँ, दिमाग तेज है मेरा, याद तो मैं रखता हूँ बात को। जी और अबू बकर भाई देखें यहाँ पे है कि मिन कब्लिहिम, तो इससे कबल कौन सी खिलाफत थी? जिली बरूजी नबी की तो कोई खिलाफत नहीं थी। नहीं, वो बाद में बात करेंगे, पहले ये तो क्लियर करवा रहे हैं मिर्जा साहब ने कोई और खिलाफत की कोई आयत पेश की है या सिर्फ यही है। मैं अपने मौकफ में दुरुस्त हूँ। डॉक्टर साहब माइक जी, आपके पास मैं है। बाइक बंद करूँ? मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरा बिल्कुल भी इस आयत को टच करके या इसमें किसी किस्म का इख्तिलाफ निकालने की कोई मेरी नीयत नहीं थी, ना ही मेरा अवैस को उनकी एक जुमले पर कि जी उम्मत मूसवी की खिलाफत का तज़किरा करते हुए बात करने पर टोकना इस बात पर मुंतज हो सकता था या था भी कि भाई दुनिया में सिर्फ ये खिलाफत है। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के हवाले से बहुत सारी तफासील बहुत सारी जगहों पर अपनी तफासीर में बयान फरमाया है, और सिर्फ एक ही आयत नहीं और बहुत सारी आयत से भी इसका इस्तेज़ार निकाला है। अगर आप उस तरफ जाना चाहेंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन ये टॉपिक क्लोज हो चुका। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ चलिए, इसका मैं जवाब दे चुका हूँ आपको। चले जी, आपका जवाब आ गया तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। सूरह जुमा की आपने बात की कि वहां पे भी दूसरी बइसत का जो आप लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो मेरा वहां पे क्वेश्चन ये है कि वहां पे जो उम्मीन है वो कहाँ पे खत्म होते हैं, किस पॉइंट पे, और आहरीन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि वो शख्सियत कौन सी है जिस शख्सियत के आप पर आके उम्मीन का खात्मा हो गया और आहरीन जो है वो स्टार्ट हो गया। जी देखिए, उम्मीयीन आखरीन जो हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद जब हुजूर ने जिस हदीस में तज़किरा फरमाया है वही फैसला कर देती है, जिसमें हुजूर फरमाते हैं कि इतने साल खिलाफत रहेगी, इतने साल बादशाहत, उसके बाद अंधेरी रात, उसके बाद हुजूर ने खामोशी इख्तियार फरमाई है। तो मेरे नज़दीक तो वही वक्त है। उसके बाद ही एक आने का वक्त बनता है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तो दिखाना है, ठीक है ना, बताना है आके। तो कैसा मसला तो नहीं है। नहीं, देखें जकरिया साहब, आप मेरी बात को फिर नहीं समझे। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है कि एक ग्रोह है उम्मीयीन का और एक ग्रोह है आहरीन का। तो इसकी जो दरमियान है जहां पे दोनों अलग अलग होते हैं ग्रोह, उम्मीयीन अलग हो जाता है और आहरीन अलग हो जाता है, वो पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, वो वो पॉइंट तो शख्सियत हदीस कौन में सी है जो मिलेगा ना सेंटर आपको। वो पॉइंट है। पॉइंट मैंने तो नहीं तय करना, वो हद फासिल मैंने तो नहीं बनाई, वो हद फासिल तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान अच्छा, फरमा मैं दिया। तो कहता हूँ ये उसी हदीस में तय हो चुकी है जो आप पेश करते हैं, कौन सी हदीस में? जो सुलेमान फारसी वाली आप हदीस पेश करते हैं। क्या फरमाते हैं हुजूर? हजरत सुलेमान फारसी के कंधे के ऊपर हाथ रख के उन्होंने अलग कर दिया है, ये है आहरीन और जो अरब है वो है उम्मीद। आप क्या कहते हैं?
بہرحال اگر آپ کو پتہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حد قائم فرما دی ہے تو پھر میرے کہنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ السلام میں علیکم. یہ نہیں بتاؤں وہ دیکھیں میری نظر میں تو انہوں نے حد وہاں پہ قائم کر دی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ عبدل ہاتھ قادر رکھ کے بھائی جب آپ کیا انہوں نے فرماتے فرما ہیں؟ دیا. السلام علیکم، تشریف لائے ہیں آپ، کچھ آپ بھی حصہ لیں گفتگو میں. ہاں جی السلام علیکم. یہ جو وعلیکم حدیث ہے السلام. اس کے اندر ایک تو ہاتھ رکھ کے حضرت سلمان فارسی کے کندھے کے اوپر یہ بتایا گیا کہ ان میں سے ہوگا، اور دوسرا ایک ٹائم پیریڈ بھی بتا دیا گیا کہ جب ایمان ثریا ستارے پہ، اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا گیا تو ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو اس ایمان کو پا لیں گے. ٹھیک، تو یہاں پر ایک لمبا ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ جب ایک ایمان جب ثریا ستارے پر چلا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کے بعد یہ وآخرین منہم، یہ ایک نیا اسلام کا جو ایک نیا دور جب آئے گا اس کا. اچھا میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ جب کربلا ہوئی تو کیا وہاں پہ اسلام جو ہے وہ سوریا ستارے پہ چلا گیا یا نہیں؟ یا جب اسقاط ڈھاکہ ہوا کابل ہوا، کابل کہہ رہا ہوں سوری، بغداد، جب ہلاکو وغیرہ کا جو دور آیا تھا تو اس وقت جو ہے اسلام جو ہے وہ سوریا ستارے پہ چلا گیا تھا یا نہیں؟ اور جو یہ آہرین کا ذکر اب آ رہا ہے جو ہندوستان کے اندر ہے، یہاں پہ ایسا کون سا واقعہ ہوا تھا عالم اسلام کے اوپر کہ اسلام جو ہے سوریا ستارے پہ چلا گیا تھا؟ جبکہ ہمیں جو سقوط بغداد کا ذکر ملتا ہے نا، اویس بھائی آپ بھی جانتے ہوں گے، ہسٹری تاریخ کس بات پہ گواہ ہے کہ دریائے فرات جو ہے وہ بالکل بھر گیا تھا. جو علم ضائع کیا گیا تھا وہاں پہ، جو اسلامک کتابیں یا جو علم تھا وہ وہاں پہ جو بہایا گیا تھا اس کو ضائع کیا گیا تھا. یعنی کہ اسلام کا اس قدر شدید نقصان جو ہوا تھا اس دور میں. تو یہاں پہ ہندوستان کے اندر کون سا اسلام کا جو ہے وہ نقصان ہوا تھا کہ یعنی کہ قرآن مجید جو ہے اس کو معاذ اللہ کوئی دریاب بھر دیے گئے تھے ان کو شہید کر کے، یا اسلام کی کوئی کتابیں تھی ایسی یا علم تھا مسلمانوں کے پاس جس کو ضائع کر دیا گیا تھا اور اسلام ختم ہو گیا تھا، سوریا اس ستارے پہ چلا گیا تھا؟ اور مرزا صاحب نے وہ اسلام کہاں سے لیا تھا؟ مرزا صاحب سے پہلے بھی تو ظاہر اسلام موجود تھا جہاں سے مرزا صاحب نے لیا تھا، تو اسلام تو موجود تھا، تو وہ مجھے سوریا سیارے اس پہ میں سے کہاں چلا گیا سیکورٹی تھا، سسٹم کب سے چلا گیا گزرتا تھا؟ ہوں، یہاں سے تو بلاکر لگا ہوا ہے، تو I'll be disconnected and be back انشاءاللہ. بس ہاں جی، تو بات ایک تو اب لمبی بات کر دی، مجھے بیچ میں بھول ہی گیا. کیا آپ کا سوال کیا تھا؟ دوبارہ سے بتائیں. اویس بھائی رپلائی ہاں کر جی دیں. ہاں جی ٹھیک ہے، میری سمجھ آ گئی، یاد آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے تھے کہ اس ٹائم پہ اسلام ہاں جی سورہ ستارے پہ نہیں چلا گیا جب کربلا ہوئی اور اوکے. مختلف واقعات گزرے، ہلاکو خان آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 3 اوکے صدیاں جو ہے نا وہ بہترین صدیاں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ 3 صدیوں تک تو نہیں جا سکتا تھا اسلام آسمان کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر جب ایک پیشگوئی، دوسری یہ جو اس آیت کے حوالے سے ہے، یہ جو آیت استخلاف کہلاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے انبیاء جو تھے، انبیاء کے پیچھے جو ہے دیکھیے خلیفہ میں جتنے آپ بھی کو انبیاء. میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا کیونکہ جو میرا کوشچن ہے نا اس کا آنسر دینا ہے آپ نے، وہ آپ باقی باتیں چھوڑ دیں. میں نے بالکل ٹو دی پوائنٹ آپ سے کوشچن پوچھا ہے جو سقوط بغداد ہوا. اب بغداد آپ کو پتہ ہے نا اہل فارس میں آتا ہے، فارس میں آتا ہے بغداد. تو وہ جو واقعہ ہوا اور وہاں پہ جو اسلام کا نقصان ہوا، جو ہلاکو یہ تتاریوں نے کیا تھا، اور دریائے فرات جو ہے وہ بھر گیا تھا جو اسلامک کتب تھے ان کے، یعنی کہ جو ضائع کیا گیا تھا، اور وہ فارس میں ہی کس ہوا. سن کہیں کے سے بھی سن کے فارس ہوا؟ میں نہیں تو آتا اس ہے. وقت جو ہے میں وہ جاتے جاتے یہ اسلام تشریح سوریا کر دوں سیارے آپ پہ کی، گیا تھا یا نہیں؟ بھائی صاحب بغداد کہیں سے بھی فارس میں نہیں آتا. بغداد کہاں پہ ہے؟ بغداد تو یہ انڈیا میں ہے میرے خیال میں. آپ کو نہیں اتنا بھی بغداد نہیں پتا اور آپ بات کر رہے ہیں. عراق میں. بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو پھر اپنا علم کی طرف دیکھنی چاہیے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں عبد القادر بھائی.
ایسے بندے سے جس کو یہی نہیں پتا کہ اس کے سوال کی بنیاد کیا ہے، ایسے سوال پھر لینا اور جواب دینا وقت کا ضیاع ہے اور کچھ نہیں۔ ویس بھائی ذرا دھیان کریں پلیز۔ جی ڈاکٹر صحیح صاحب، بات ہے۔ میں صاحب ذرا گئے ہیں تو بات میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس امت کا جو ہے تشبیہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ دی ہوئی ہے، اور ہاں یہ ہے اب اصل بہت پوائنٹ۔ ساری اب احادیث زکریا ہیں صاحب، اس کے بارے میں۔ زکریا صاحب اب آپ کا قرآن پوائنٹ آ کریم گیا، میں بھی جس طرح چلے۔ اس آیت کا، جس طرح سے قرآن کریم میں بھی اس آیت استخلاف ہے، اس میں تشبیہ دی گئی ہے، خلیفہ اسی طرح سے بنائے جائیں گے جس طرح تم سے پہلوں میں بنائے گئے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی یہ فرمایا ہے کہ اس امت میں بھی خلیفہ ہوں گے، لیکن پہلی امت میں خلیفہ کے پیچھے خلیفہ جو ہے نبی ہی ہوتا تھا، اس کا خلیفہ، لیکن اس امت میں خلفاء بہت ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس امت کا تقابلہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا گیا بار بار۔ اچھا اور قادر اتنا عطا فرمایا صاحب، گیا کہ اتنی وہ مشابہت حدیث ہوگی جس طرح وہ ایک حدیث دوسرے لگا کو سکتے ہیں جس میں یہ آیا ہے کہ اس امت میں خلفاء تو بہت ہوں گے، نبی نہیں ہوگا؟ پھر مجھے پیچھے جانا پڑے گا، میں اتر جاؤں گا۔ بخاری 3455، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ صحیح بخاری اچھا 3455۔ اچھا چلیں، ٹھیک ہو گیا۔ مرزا صاحب نبی تھے؟ ہاں جی، نبی تھے۔ تو اس امت میں تو صرف خلیفوں نے ہونا تھا، تو نبی کیسے آ گیا؟ وہ آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، یعنی عیسیٰ و انہ نازل، کہ میرے اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم کے بیچ میں نبی نہیں ہوگا۔ لیکن آخری زمانے میں تو نبی کی پیش گوئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام یہ کون سے ہیں؟ اس امت میں بھی کوئی عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ کوئی ذکر ہے کہیں پہ؟ قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں پہ یہ ذکر ہے کہ اس امت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہے؟ اس امت میں کسی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے نا، اس کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہے کیا صلی اللہ کیا علیہ وسلم۔ کیا پیش گوئی ہے؟ کیا پیش گوئی ہے؟ یہ ابھی اس آیت کے اندر ہی آپ کو بتا دیا کہ کس عیسیٰ ابن کے آنے مریم کا کی ہے بتایا پیش گیا ہے گوئی؟ اس آیت میں۔ عیسیٰ ابن مریم کی ہے؟ دیکھیے، ہاں جی، اس کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا، امام مہدی بھی کہا اس گیا۔ کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا یا عیسیٰ ابن جی، مریم آپ کا صلی اللہ علیہ بتایا وسلم نے گیا؟ فرمایا، نہیں، عیسیٰ ابن مریم کا ان کو لقب دیا گیا ہے، امام مہدی بھی کہا گیا، وہ فرمایا حدیث کہ لگائیں عیسیٰ جہاں ابن پہ مریم آئیں گے و وہ حدیث امام لگائیں جہاں مہدی پہ و حکمن عدلن۔ وہ حدیث لگائیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اس امت میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے جن کو عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا گیا، وہ حدیث لگائیں گی۔ دیکھیں، احادیث دکھائیں۔ میں ہر چیز جو ہے نا اس طرح سے نہیں ہوتی کہ آپ مجھے دکھائیں کہ لٹرلی یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہو تو ہی میں مانوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو باتیں کچھ سمجھنی پڑتی ہیں، کچھ اشارے ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، اس طرح سے دیکھیں نہیں ہوتا اشارہ تو کہ میرے پاس ہے literally قادر آپ کے صاحب ہاتھ ایک میں ہی ہے، ہاتھ پکڑا دیا جائے۔ اشارہ تو ہاں میرے جی، پاس ایک ہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کا اگر تو اس امت میں ذکر ہے تو عیسیٰ ابن مریم ہسٹری کے اندر ایک ہی گزرے ہیں، اور اگر کوئی عیسیٰ ابن مریم دوسرے ہیں اور ان کو تمثیلاً نام دیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صحابی نے غلطی سے ہی چاہے پوچھ لیا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گئے ہیں، تو یہ کون سے عیسیٰ ابن مریم ہے؟ تو وہ صحابی کون سے ہیں ان کا مجھے نام بتا دیں کہ یہ صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گئے ہیں، تو یہ آنے والے عیسیٰ ابن مریم کون ہیں؟ وہ صحابی کون سے ہیں؟ صرف نام بتا دے، حدیث میں ڈھونڈ لوں گا۔ بات یہ ہے کہ ضروری نہیں بات ہے پھر یہ ہے، ہر چیز، اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا سا صبر کر لیں۔ کچھ چیزیں خود سمجھنی پڑتی ہیں۔ جہاں پر احادیث میں ذکر ہو رہا ہے، اگر آپ قرآن کریم پہ غور کرتے ہیں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو گئے۔ اب آنے والے کا نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ نازل ہوگا وہ امامکم عطا منکم، صاحب پھر معذرت کے ساتھ تم میں سے پھر تمہارا معذرت کے امام ساتھ ہوگا۔ پھر معذرت کے ساتھ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو پھر ہاں جتنی بھی جی، نزول کی حدیثیں ہیں وہ جھوٹی ہیں، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنا ہوگا۔ نہیں، نزول کی حدیثیں نہیں، ان کے واپسی کی حدیثیں جھوٹی ہو جائیں گی۔ وہی نزول واپسی کی کی جو حدیثیں حدیثیں جھوٹی ہیں ہوگی، ان کی، ہاں جو ان کی واپسی کی حدیث ہے وہ جھوٹی ہوگی، کیونکہ ہر ایک
ایک لینگویج میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے جیسے انگلش میں یوز ہوتا ہے کسی کے جا کے واپس آنے کے دیکھیں لیے بات ریٹرن آپ یوز بات آپ سمجھے نہیں، بات آپ سمجھے نہیں میری. میں کہتا ہوں کہ چاہے ساتھ نزول کا لفظ ہو یا ساتھ حروج کا لفظ ہو یا ساتھ میلاد کا لفظ ہو، مجھے اس سے غرض ہی نہیں. مجھے غرض ہے عیسیٰ ابن مریم. جب عیسیٰ ابن مریم کا ذکر مل گیا قرآن سے کہ وہ اب فوت ہو گئے ہیں، اب تو عیسیٰ مجھے ابن 1 منٹ دے مریم دیں. کا ذکر نہ میلاد کے ساتھ آ سکتا ہے، نہ نزول کے ساتھ آ سکتا ہے، نہ عروج کے ساتھ آ سکتا ہے. بالکل آ ہی نہیں سکتا. کوئی بھی ذکر جہاں پہ عیسیٰ ابن مریم کا نام آئے گا تو مطلب اصولاً جو اصول ہمیں بیان کیا گیا ہے وہ حدیثیں جھوٹی ہوں گی اور ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا ہوگا. حضور جو حدیث جس میں نام نزول کا آئے گا وہ نہیں جھوٹی عیسیٰ ہوگی، ابن مریم، لیکن یا جس میں تو مجھے وہ حدیث جس پیش میں کرنی واپس ہوگی، اگر ڈھونڈنی واپس ہوگی. 1 منٹ مجھے بھی دے دیں، 1 منٹ مجھے دے دیں بس. کوئی بھی حدیث جس میں نزول کا ذکر ہوگا وہ جھوٹی نہیں ہوگی، وہ سچی حدیث ہوگی. اگر کسی حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جا کے واپس آنے کا ذکر ہوگا وہ جھوٹی ہوگی، کیونکہ ہر زبان میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے کسی کے جا کے واپس آنے کے لیے، ایک علیحدہ لفظ یوز ہوتا ہے. جیسے اردو میں واپسی کہتے ہیں اس کی، انگلش میں ریٹرن کہتے ہیں. اسی طرح عربی میں رجا کا لفظ یوز ہوتا ہے، جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح اگر حدیث میں لفظ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رجا ہوگا ان کا، وہ وہاں سے واپس آئیں گے، پھر یہ حدیث جھوٹی ہوتی ہے. نزول کسی کے آنے کو کہتے ہیں، صرف پہلی اچھا دفعہ دیکھیں، کہتے ہیں. آپ میری بات کسی کو کے آپ پھر نہیں واپس سمجھے. لوٹنے کو نہیں کہتے، کسی کے آپ واپس میری لوٹنے کو بات نہیں کو کہتے. آپ ٹھیک میری ہے نا؟ بات کو یہ پھر عربی نہیں میں سمجھے. جب بھی یہ قاعدہ ہے عربی کا. اچھا ٹھیک ہے، آپ میں کا سمجھ قاعدہ گیا، میں میں نے آپ کو مان یہ لیا بتا ہے، رہا ہوں کہ حدیث جھوٹی آپ کب کا ہوتی قاعدہ ہے. میں نے مان لیا ہے. حدیث میں کب کہہ رہا ہوں جھوٹی کہ ہوتی ہے. جب نام آ جائے گا نا ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ہاں جب جی، یہ نام آئے گا تو عیسیٰ ابن مریم ہسٹری میں ایک ہی گزرے ہیں، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی صحابی نے یہ پوچھا ہی نہ ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا نزول کر رہے ہیں یا اب مجھے معذلہ ابن مریم خروج دکھا کر دیں. رہے ہیں، اب یہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اب کہ میں کسی نے ابن سوال نہ مریم پوچھا ہو. تو اب میں مجھے ابن وہ مریم حدیث چاہیے، ابن مجھے وہ مریم حدیث ایک صفت چاہیے کہ جہاں پہ، دیکھیں میں آپ کو ایک اور بھی اگزامپل دے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کی کتب کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ایسے ہی اٹھائے گئے ہیں جیسے عیسیٰ ابن مریم. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ تھا. تو یہ میں نے آپ کو ایک صحابی سے ثبوت دے دیا ہے کہ وہ یہی سمجھتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پر اٹھائے گئے تھے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم سے تمام صحابہ نے، یہاں سے مجھے ثبوت مل گیا ہے کہ تمام صحابہ نے عیسیٰ ابن مریم سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہی لیا تھا. اب آپ نے مجھے وہ ثبوت دینا ہے کہ جی وہاں جی. پہ کسی اب ایک یہ وہ صحابی نے، سوال ہوگا. کسی ایک صحابی نے یہ سوال پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسیٰ ابن مریم کون ہے؟ ایک صحابی کا نام بتانا ہے آپ نے. ہاں جی، چلیں. ابن مریم ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ نے یار یہ میں حدیث پھر لگائی دیکھیں، ہے. پھر آپ صفت پہ چلے گئے. میں اچھا آپ سے دیکھ اب کے ٹو دی یہ پوائنٹ دو کوشچن سوال ہو پوچھ گئے. رہا ہوں. نہیں، میں آپ سے ٹو دی میں پوائنٹ تو کوشچن میں پوچھ رہا ہوں. میں نے آپ کو ایک صحابی کا نام بتا دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ نے مجھے اس صحابی کا نام بتانا ہے جس نے اپنا عقیدہ بیان کیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، ان کی بھائی جسم جان کو میں دیکھ پوچھ کے رہا وہ ہوں کہہ کہ رہے وہ تھے ان کہ کا عقیدہ غلط ہوگا. میں اس پہ بات نہیں کر رہا. حضرت حضرت عمر فاروق حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں عقیدہ حضرت غلط ہوگا. میں نے ثبوت دیا ہے کہ وہاں پہ صحابہ نے یہ عیسیٰ ابن مریم سے یہی سمجھا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم وہی ہے جو بنی اسرائیل کی طرف آئے تھے.
یہ میں نے اس کا ثبوت دیا ہے. حضرت عمر آپ نے یہ ثبوت دینا حضرت ہے عمر کہ وہاں پہ فاروق صحابہ نے یہ سمجھا تھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم بعد میں کوئی آنے والے صفاتی طور پہ، روحانی طور پہ، استارہ کے رنگ میں، ذلی طور پہ، بروزی طور پہ ہے، یہ صحابہ نے سمجھا تھا. اس کا ثبوت آپ نے دینا ہے، صحابی پیش کرنا ہے آپ نے. چلیں پہلے اب میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر لوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا تھا مجھے کہ دیکھیں حضرت پھر نبی وہی کریم بات صلی اللہ میں علیہ وسلم کہہ فوت رہا ہو ہوں. گئے ہیں، مجھے ان کے جسم کو میں آپ کو یہ بات کرنے نہیں دوں گا. مجھے نہ صفت چاہیے نہ حضرت عمر فاروق کی وضاحت چاہیے. میں تو قبول کر رہا ہوں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ غلط ہوگا. میں نے آپ کی بات تسلیم کر لی، لیکن میں نے آپ کو ایک بندہ پیش کیا ہے، ایک صحابی پیش کیا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جن کو اٹھایا گیا ہے. آپ نے وہ صحابی صرف پیش کرنا ہے، اس کا نام بتا نہیں. دیں آپ، حدیث میں عدم ڈول لوں گا. عدم علم سے عدم شے جو ہے وہ تو نہیں آپ لا ثابت حول کر ولا سکتے نا. قوت الا تو باللہ. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی یعنی کہ نہیں ہے یعنی کہ حدیث، ایک بھی صحابی نہیں ہے. ایسا نہیں تھا اب میری بات جس نے یہ سمجھا تھا. اب آپ یہ میری کہنا بات چاہتے ہیں کہ ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جس نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم تمثیلی ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، ابن مریم اور آئیں گے، حضرت عمر امام سمجھتے ہیں مہدی کہ عیسیٰ ابن لا مریم مہدی وہی ہیں جن کو اٹھایا گیا اچھا ہے. ابو بکر آپ بھائی، صلی اللہ ابو علیہ بکر وسلم بھائی، نے فرمایا ابو بکر لا بھائی، مہدی الا عیسیٰ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں لا مہدی الا عیسیٰ، وہی ہوں گے مہدی، وہی عیسیٰ ہوں گے. اچھا اچھا اب میں جی، آپ کو بتاتا ہوں ابن اچھا جی، ابو مریم مجھے بکر آپ بھائی، یہ ابو بکر بتائیں. بھائی، ابو بکر بھائی، ابو بکر بھائی، ابو بکر بھائی، آپ پلیز اب ہوں تھوڑا سا ان کو بولنے دیں. ایسے یہ زیادتی ہے، آپ کی مہربانی ہے. آپ نہیں ایک بار دیکھیں، ان میں کو جو سوال پوچھتا ہوں اس پہ ٹو دی پوائنٹ مجھے آنسر دے دیں، میں ان کو وہ بولنے دوں گا. نہیں، وہ اچھا وہ آپ نہیں ہے نا، تقریر کریں گے تو فائدہ نہیں ہے نا. وہ نہیں ہے، میں وہ میں نہیں ہے. آپ کو نشان بھائی ابن آپ بڑا مریم کریں، کی بتائیں گے. عبیر نشان صاحب بھائی ایک مجھے منٹ، بڑا کریں. ابو بکر صاحب ایک منٹ ذرا، ایک منٹ پلیز سارے پلیز. ابو بکر صاحب نے، میں جو چیز نشان سمجھا بھائی بس مجھے بڑا کریں. میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر صاحب نے کہا ہے ایک صحابی انہوں نے بتا دیا ہے، دوسرے صحابی یہ اسکرین پہ لگے ہوئے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو وہ صرف یہ پوچھ رہے ہیں کیا کسی صحابی اور صحابی نے کسی دوسری صحابی کو بھی کوئی ایسا لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ کوئی ایسی چیز ہے تو وہ بتا دیں. میرا خیال ہے یہ ایک مرزا بس صاحب نے یہ کہا اتنا ہے، ہی کوشچن ہے میرا. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پوشیدہ رکھی گئی بات 14ویں صدی میں اس کو بتانا تھا. ٹھیک آپ میرا اس کو کوشچن مجھے اتنا بڑا ہی ہے کریں. کہ وہ صحابی پیش ایسا کر بات دیں کریں، بس میں جس نے صرف سمجھا کہ فوت ہو گئے. ہاں وہ صرف ایک سوال کوشچن کر رہے ہیں. وہ میرا خیال ہے تاج صاحب بڑی اچھی طریقے سے اس کا جواب دیں گے کہ دو صحابیوں کے نام بتائے ہیں. ایک صحابی انہوں نے بتائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ آپ کی کتاب میں بھی ہیں، اور دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اب انہوں ایسا نے مجھے بڑا کریں. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ حقیقت کھولی ہی نہیں کسی کے اوپر. شاپ شوٹ 14ویں کریں. صدی میں کھولنی تھی حقیقت. ایسے ہی آپ زور اچھا لگا رہے بھائی، ہیں ہمیں صاحب بھی کو بولنے جواب کی دیں. اجازت ہے یا نہیں؟ جی پیر صاحب آپ بولیں اب. السلام علیکم. ابھی یہ دیکھ لیں ابو بکر بھائی، جو آپ نے ایک حوالہ پیش کیا، اور یہ دیکھیں روحانی فتن جلد 15 اور صفحہ نمبر 886 پہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کی تائید میں یہی پیش کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں. اور دسو. اچھا ایک بات پتہ کیا بتاؤں، میری بات سنیں. اگر ہم نے سب نے آپس میں بات کرنی ہے تو میں تا اللہ قادری بھائی کو نیچے پھینک دیتا ہوں، کیونکہ باتیں تو آپس میں کریں گے، آپس میں حوالے دکھائی جائیں گے. تو بات یہ ہے، گفتگو کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کی بھی سنی جائے. وہ بات غلط بھی کر رہے ہیں، وہ جواب ہمیں نہیں دے رہے اس چیز کا بھی، تو ان کو بولنے، کم سے کم ان کو بولنے دیا جائے. یہ معیار ہے. تو بات یہ ہے چلے ابو بکر ٹھیک بھائی ہے آپ نے عبید پوائنٹ بھائی، رکھا. پیر صاحب آ گیا، وہ بات کریں گے، ہم خاموشی سے اب سنیں گے. ٹھیک عطا ہے، پھر صاحب باقی اور کوئی پیر نہیں صاحب بولے گا، بات. صرف پیر صاحب بات کریں گے اور کوئی بھی بات نہیں کرے گا. باقی کوئی بھی جو ہے کوئی حوالہ نہیں چاہیے، کوئی کسی کا کچھ نہیں چاہیے. صرف اور صرف پیر صاحب بات کریں گے عطا اللہ قادری صاحب کے بعد. اور پلیز اگلے بندے کو بھی بولنے کا، انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی. آپ پچھلے 20-25 منٹ سے بولی جا رہے ہیں، انہوں نے ایک بھی بات نہیں کی. تو ایسے تو یار یہ تو معیار ہی نہیں نا بھائی، یہ تو اپنے آپ کے اندر بھی ایک سینس رکھتی ہے چیز. چلے عطا اللہ قادری بھائی، آپ نے ایڈریس کرنی ہے کوئی بات تو آپ کر لیں، نہیں تو پھر اسکانی بھائی آپ کو اس کے اندر، پھر اسکانی بھائی بات کرتے ہیں. جی اب پیر صاحب کوئی بات کریں گے تو پھر آگے چلیں گے، نہیں تو میں پچھلی باتوں کا ایڈریس کر لیتا ہوں. ابو بکر بھائی کو ایڈریس کر لینا، وہ انہوں نے اتنی سب سے محنت پہلے کی یہ ابو جو بکر بھائی حدیث نے، لگائی، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک یہ بار ان کو حدیث ایڈریس کریں. لگائی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث لگائی ہے. حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میت پڑی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح
आसमान पे उठाए गए जैसे हजरत ईसा इब्ने मरियम उठाए गए। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत सामने पड़ी हुई थी, तो उनका अकीदा तो समझ में आ रहा था, सिर्फ जोश में वो जो कह रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खड़े होके उसी वक्त वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल पढ़ के ये आयत पढ़ के ये उबाम भी खत्म कर दिया कि तमाम अंबिया इसी तरह गुजर गए, और अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात पा जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम एड़ियों के बल फिर जाओगे? ठीक है ना, इस आयत को पढ़ के आपने सारे उबाम दूर कर दिए। दूसरी चीज, ठीक हो इब्ने गया। मरियम एक इस्तिलाह है, ठीक है। जिस तरह मिसाल अल्लाह ताला सूरह तहरीम में जो है अल्लाह ताला मिसाल पेश करता है मोमिनीन के लिए दो किस्म की, एक तो फिरौन की बीवी की मिसाल मोमिन के लिए पेश करता है, और एक पेश करता है मरियम की मिसाल, जो इस सिफ्त के ऊपर होगा मोमिन, जो मोमिन इस सिफ्त के ऊपर होगा, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला फनफखना फीह, उसमें अपनी रूह फूंकेगा। ठीक है, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो मरियम से शैतान पैदाइश के वक्त हर एक के जो है ना वो कचुक्के लगाता है, हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिवाय मरियम और इब्ने मरियम। ठीक, तो ये एक सिफ्त है। इसके साथ इसी सिफ्त के साथ जो है ना वो आने वाले ईसा इब्ने मरियम का नजूल का जिक्र किया गया, ना कि उसकी वापस आने का कहा गया कि वो वापस लौट के आने वाला। इसका मतलब ये है कि वो इमामों को मिनकुम होगा, वो तुम्हारे अंदर से ही तुम्हारा इमाम होना था, आने वाले ने इस उम्मत के अंदर से होना था। ठीक है, इसलिए उसके लिए नजूल का लफ्ज आया, रजा का नहीं आया। जी, अब आगे बात कर लेते हैं। जी ज़ाहिद इस्कानी भाई, आप मैं माइक बस अपना थोड़ी कर सी बात करूंगा, बात अबू बकर ही करेंगे, सब साथी बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये जो बात अभी भाई कर रहे हैं ना कि लफ्ज़ रजा नहीं आया, अगर लफ्ज़ रजा आता तो वो कबूल कर जाते हैं। नजूल जो है वो एक अलग लफ्ज़ है, यही कह रहे हैं मोहतरम आप? बात ये हुई थी, अगर रजा का लफ्ज होता तो वो हदीस रद्द कर दी जाती। वो जो कह रहे थे झूठी हदीस, वजह फिर तो वो हदीस झूठी होगी नजूल की। रजा का रद्द करने की वजह, अभी तो आप कह रहे थे कि रजा चाहिए। नहीं, रजा का अगर लफ्ज हो किसी हदीस में तो वो रद्द की जाएगी हदीस। वजह इसकी ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं। नजूल का लफ्ज, नजूल और रजा आप एक जगह पे नहीं आ सकते, मुकाबले ये आपस में जो है वो इख्तलाफ है इसमें। ठीक, जो रजा होता है वो नजूल नहीं होता, जो नजूल होता है वो रजा नहीं होता, ये आपस में मुख्तलिफ चीज है। जब आसमान में चले गए हैं तो उनका नजूल होगा ऊपर से, रजा होगा, वहां से रजा तो होगा। वापसी होगी। अगर एक जगह से रजा आ जाए तो आप उसको वापस कैंसिल आने के करेंगे। लिए तो रजा होगा। अगर रजा आ जाए तो आप उसको मानेंगे नहीं क्योंकि नजूल आया। ये क्या कि किस तरह का, यानी आप नजूल आ गया, नजूल सही हदीसों से नजूल साबित है, नजूल साबित है क्योंकि आसमान से नजूल सही हुआ। हदीस में भाई मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, सही कुतुब में सही हदीस है, उसमें रजा साहब तो सही हदीस, रजा का लफ्ज भाई नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब वो आप कहते हैं कि रजा होना चाहिए था, अगर रजा आ जाए तो आप कहेंगे कि इसको मैं मानूंगा नहीं। नजूल आसमान से, आप कहते हैं कि ये तो सिफ्त है। हाँ जी, अभी क्या किया जाए आपके साथ, ये तो बताओ। अभी थोड़ा सही जाएगा, हदीस पेंटिंग में बाद में आएगा। आया ही नहीं है ना रजा। वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि नुजूल आसमान से होगा, रजा आ जाए आप उसको रद्द करेंगे। क्यों रद्द करेंगे, वजह इसकी क्या है? पूछ रहे थे, अबू बकर साहब कह रहे थे कि अगर हदीस, वो तो हदीस रद्द हो जाएगी जो कुरान के खिलाफ है, नजूल की हदीस से तो रद्द हो जाएंगे। मैंने उन्हें कहा था नजूल की हदीस नहीं रद्द होगी, ये बात हुई। और अगर रजा आ जाए तो, अगर रजा आ जाए तो की हदीस रद्द होगी, रजा की हदीस अगर, लेकिन वो किसी सही सित्ता की, किसी सिहा सित्ता में नहीं है रजा की हदीस। वो एक वो हसन बसरी से जो मुर्सल रवायत है एक, कि वो जो आप पेश करना चाह रहे हैं कि अन ईसा लम यमुत, कि वो उनका रजा होगा, वो किसी सियासता में नहीं है, और ना ही उसकी हदीस के ऊपर भी कलाम है। उसके वो कहाँ है? हाँ जी, वो कहाँ है? आप पेश करें।
वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो कहाँ है। भाई ये ऐसा होगा तो हम ये रद्द कर देंगे, ऐसा होगा तो वो नुज़ूल, ये क्या आपने, और आप जो हदीस पेश कर रहे हैं क्या वो सही हदीस है जो पेश कर रहे हैं? अभी जो आप हदीस नज़ूल पेश की कर रहे थे किलल महदी अल्ल ईसा, जी, कौन ला महदी इल्ला ईसा, तो ये सही हदीस है? हाँ जी सही हदीस। वो दिखाइए जरा, इसकी सनद दिखाइए। इसके साथ एक सही हदीस मुस्तद अहमद की आती है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे व इमामन महदियन। भाई मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक हाँ जगह जी, पे तो रुके, एक जगह पे तो रुक जाएं। ज़ईफ हदीस पेश करके कहते हैं ये सही है। सही हदीस आपको पेश की जा रही है, आप कहते हैं ये तो नुज़ूल है। भाई नुज़ूल कैसे होगा? ऊपर है तो नुज़ूल होगा। कहते हैं रजा, जब रजा पेश किया जाए आप कहते हैं माने नहीं जाएंगे क्योंकि नुज़ूल आया है। ये कौन सा कुलिया कायदा है? खुद आप ज़ईफ तरीन, शदीद तरीन ज़ईफ हदीस पेश करें और आप कहें कि ये सही है। तमाम मुहद्दिसीन ने मिर्जा जी से पहले इस पर तहकीम है कि ये ज़ईफ जिद्दन है, फिर भी आप कहते हैं ये सही है। जब नुज़ूल का मसला आ जाए आप कहते हैं नहीं नहीं नुज़ूल। भाई कहाँ से नुज़ूल? आसमान, क्योंकि आसमान पे तो नुज़ूल ही होगा। आप कहते हैं नहीं रजा आना चाहिए। जब रजा मैं आपको पेश करूं आप कहते हैं क्योंकि नुज़ूल है रजा को नहीं मानेंगे। मानेंगे क्या? सही हदीस ले आए, हम मानेंगे इंशाल्लाह। सही हदीस ये नुज़ूल होगा आसमान से। हाँ जी ठीक, नज़ूल की हदीस बिल्कुल मानते हैं। तो नुज़ूल तो कहाँ से नुज़ूल होगा बताइए? नज़ूल, हाँ, नज़ूल किसी के आने को कहते हैं, किसी मेहमान के आने को भी नज़ूल कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते, नज़ल नहीं कहते। पेश कीजिए, बिल्कुल कहते हैं। बताइए जरा कोई हदीस मेहमान के आने पे, आप बताइए जरा उसका तर्जुमा बताइए, आप किस तरह से आप कहेंगे? मैं अरबी कायदा है, अरबी कायदा है, कायदा नहीं। नज़ल मेहमान आपके आया घर है, में उसे आ कहते गया, हैं कि उतरा आप जरा है। इसके मेहमान आके हमारे घर में उतरा है। उर्दू अरबी ना, बताइए, अरबी का लफ्ज बताइए। मेहमान के लिए नज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, अब मैं कैसे बताऊं? तो अरबी का लफ्ज बताइए ना पूरा। आपके घर में मेहमान आया है, बताइए। कोई भी आया है हमारे, इस तरह आम कायदे में अरबी में बोला जाता है हमारे घर में उतरा है। कभी नहीं कहते हमारे आम घर में उतरा। जरा बताइए तर्जुमा, अरबी का लफ्ज बताइए, अरबी में बता दीजिए। क्या आपको अरबी में क्या मैं बताऊं? मैंने बताया अभी तो जो है, आप नज़ूल बोल का रहे हैं कि मेहमान के आने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई बताइए ना, लफ्ज बताइए, पूरा मुकम्मल अल्फाज तो बताइए। किया जाता है बता दो लफ्ज क्या? हाँ, समझ नहीं आई, मुकम्मल लफ्ज क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आपको खुद समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? आप पूछ क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप क्या मुझे बता रहे हैं? बताया है कि मेहमान के लिए लफ्ज होता है। मैंने कहा कि नुज़ूल आसमान से ऊपर है तो नुज़ूल होगा। आप कहते हैं मेहमान के लिए भी आया हुआ है। हाँ जी, आसमान से यंज़िल ऊपर नज़ूल। फीकुम इब्न मरियमा, हाँ जी, तो जी उतरेंगे। ठीक है। आज आप तक उसको कभी कहते कोई नाजिल होंगे, वो तो आप नाजिल किस बात का नाजिल कर रहे हैं? उतरेंगे इसका मतलब है यंजिल, यंजिलु, उतरेंगे। कहां से उतरेंगे? मेहमान सीढ़ी से उतर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं? कहीं से भी उतर सकते तो बताइए, बताइए इसका अरबी तर्जुमा कीजिए। आपके मेहमान घर में- आपके घर में यंजिलो किस तरह से आप करेंगे? जरा बताइए, लफ्ज यंजिलो लाइए। वो फिर मैं आपको आपके घर में मेहमान आया है, हाँ जी, आप इसका अरबी कीजिए कि यंजिलो, किस तरह से यंजिलो? मेहमान को कहते हैं ज़ैफ, मैं बता देता हूं। हाँ जी, पता है। अब आपके घर में आया है, तर्जुमा कीजिए अरबी में। ठीक है, आप बोले। मैं क्यों बोलूं? मैं आपको अभी बता आप दूं। बता रहे थे ना, आपने बताना है। अब आपका दावा है कि यंजिलो मेहमान के लिए भी आता है, मैं कहता हूं आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, फिर गलत कह रहे हैं ना, ऐसे ही कह देंगे। भाई लफ्ज जब रजा आ जाए आप कहते हैं आप नहीं मानेंगे, जब यंजिलो आए आप कहते हैं नहीं ये मेहमान के लिए आता है। मेहमान के लिए कैसे आता तो बताओ। लफ्ज जो है वो कुरान करीम के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो कुरान करीम के खिलाफ हो गया, मान गए। हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब रजा आ जाए
रजा का लफ्ज कुरान करीम के खिलाफ होगा। यंजिलो आ जाए, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये हाँ क्योंकि तो फिर किसी के कहां से इस यंजिलो दफा होगा? आने जो के लिए ऊपर है तो यंजिलो होगा, कहीं ऊपर है तो आएगा ना नीचे। यंजिलो, लफ्ज यंजिलो। आप जी जरा ठीक है मेहमान के लिए इसका अरबी करके मुझे दिखाइए। जी। देखे ना आप, देखें कुरान करीम में लफ्ज आया है कि हमने लिबास को उतारा। हाँ हाँ जी, तो कपड़े नाजिल किए। हाँ कपड़े तो फिर आसमान से आते हैं कि कपड़े? कहां से आते हैं? ठीक है, कहां अब से बताइए आते कहां से आते हैं? कहां से आते हैं? हैं? जमीन से उगते हैं। हजरत आदम कहां से आए? एक मिनट, हजरत आदम कहां से आए? हमारा कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं है, तुम्हारा इस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं कुरान है। के खिलाफ है ना? नहीं, कुरान के खिलाफ नहीं है, बताइए इस तरह से नहीं है जिस तरह से आप मानते हैं ना भाई, आप बताइए ना। कि वो किसी और जगह से लिबास हजरत हमारा आदम कहां से पहन के आए? ये इस दुनिया में से आप दुनिया में कहां? आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के ही थे, इस दुनिया में कहां ही थे। ठीक है, कहां? इस दुनिया इस दुनिया में कहां था? इस जमीन क्या सबूत है इसकी? और आप देखो हजरत आदम के कायल ही नहीं है। कौन सा आदम था वो? आप तो 6 आदम को मानते हैं। कौन सा आदम था? हम जी उस तरह से नहीं आदम को मानते जिस हाँ, तरह उस तरह से नहीं आदम, फिर किस तरह से? जन्नत से हम किस नहीं तरह से मानते आदम? किसी को निकाला जा सकता। जी हम नहीं मानते भाई, मेरे मोहतरम भाई, आप हर जगह जाएंगे आप पकड़े जाते हैं। सिर्फ आप कहते हैं ये तो एक वस्फ होगा, ये सिर्फ आपकी मुंह की बात है। दूसरा आपने कहा रजा भी मौजूद है। आप कहते हैं वो कुरान के खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि रजा आ गया ना, वो कुरान के खिलाफ हो जाएगा। और आप कहेंगे ये ज़ईफ है। खुद शदीद तरीन ज़ईफ हदीस पेश कर रहे हैं, लल महदी अल्लाह ईसा। और ये दूसरा ये आप ये सल्लल्लाहु अलैहि दोहरा वसल्लम बयान के लिए भी नजूल का लफ्ज आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नजूल का लफ्ज आया कुरान करीम में। कहां पे? बताइए। अभी मैं आपको आयत का रेफरेंस देता हूँ, एक मिनट, मुझे जरा पीछे जाना पड़ेगा। नीचे जाइए, मैं जरा पीछे जाना पड़ेगा। जाइए। थोड़ा सा एक लेकिन इस बात का पहले जवाब दे दीजिए, शदीद तरीन ज़ईफ तरीन हदीस पेश कर रहे हैं और कहते हैं ये सही है, और हम अगर हदीस पेश करें आप कहते हैं ये कुरान के खिलाफ है। लफ्ज यंजिलो आया, आप कहते हैं मेहमान के लिए। आपको पूछा जा रहा है कि भाई अरबी में बता दें, यंजिलो ज़ैफ के लिए इस्तेमाल करें, बताएं। देखिए कैसे आप करेंगे, अब कर ही नहीं सकते। नबी के लिए बस भाई चले ये जरा एक्सपैंड करें इस जाहिल को, रजा जो है ना कुछ सही रवायात से दिखाएं। अच्छा भाई ठीक है, मैं खामोश रहता हूं, आप बात कीजिए। बात आप करें सर, आपको बात से नहीं रोक रहे। वो जो जाहिल कह रहा है ना, उसको दिखा रहे हैं कि जिस लफ्ज़ का तुम इनकार कर रहे हो वो रिवायत के अंदर आया। मुफस्सरीन ने जा बजा नकल किया हुआ है। जलालुद्दीन सयूती ने इस रिवायत को नकल किया है। शेख हमादुद्दीन ने इब्ने कसीर तफसीर इब्ने कसीर में नकल किया है। इमाम राजी ने नकल किया है। फिर और बहुत से मुफस्सरीन, इब्ने जरीर ने नकल किया है। सारी की इसको भी दिखा के जाएंगे, आए तो सही। आज पहली दफा किसी मरजाई ने मेरी बात मानी है। मैंने इसको नीचे लिखा है कि मरजाई जी भाग जाना ही बहादुरी है, और वो फौरन भाग गया। पता ही नहीं है क्या अल्फाज वो जा कर रहे हैं, उसके मुतालिक क्या हदीसें हैं। बस इनकार कर रहे हैं अपने दिल, अपने ख्यालात की वजह से वो कर रहा है। अच्छा अबू बकर भाई, माजरत खां, शायद आप बात कर रहे थे, मैंने कहीं रोक लिया। गैस चढ़ा हुआ था, मैंने कहा थोड़ा गैस खारिज कर दूं। तो ठीक है, अब आप बात कीजिए। मैं मुक गए तेरा शो, गो अस्कानी गो। अबू बकर मीर भाई एक बात तो बताएं, अबू बकर मीर भाई आपके लिए जौन सी हदीस आप कह रहे हैं सामने लगा रहे हैं, आप उसको पूछो तो सही।
کہ یہ سوریا ستارے پہ آسمان پہ کب گیا ایمان؟ اس حدیث میں کہاں پر ہے یہ الفاظ جو تم کہہ رہے ہو؟ اور چھوٹا سا اچھا ایک منٹ ابو بکر بھائی نیچے کہہ رہے ہیں ابو بکر بھائی نیچے کہہ رہے ہیں چھوٹے سے بچے سے بات کریں بھائی، ہم نے تو اس کو زبردستی نہیں کہا کہ آپ آ کے بات کرو اللہ نہیں بڑے یہاں پر بڑے جو بچے ان کی تو اندر سے کنڈی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں یہاں پر بڑا کسی نے ان بچہ کو بھاگ پابند گیا تھا نا، بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو جو ہے تو کہا آپ بات کرو۔ آئیں ذرا عطا صاحب، آپ آئیں اوپر تشریف لائیں اور یہ دیکھیں یہ مفسرین جو لکھ رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کا قول لکھ رہے ہیں، صحابہ سے روایت کر کے لکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے الفاظ لکھ رہے ہیں۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں غلط ہیں؟ کوئی کلیہ کو قاعدہ تو پیش کریں۔ کیا کون سا قول آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے تھے جی حضرت عیسیٰ کے واپس آنے کا قول جو ہے یہ اگر کہیں پر حدیث میں مل جائے تو وہ غلط سمجھا جائے گا۔ مفسرین تو اسی آیت کی انی متوفیقہ و رافعہ کی تفسیر کے اندر یہ قول لا رہے ہیں۔ بات سنیں، یہ حدیث کیا صحیح حدیث ہے؟ پہلے آپ یہ دیکھیں، بالکل صحیح حدیث ہے۔ دیکھ لیں یہ اس کے راوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ کیسے؟ کون کون راوی ہے؟ ذرا نکالیں اس میں سے۔ راوی حدیث نکال کے ذخیرہ حدیث سے دکھا دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس پر اعتراض کیا ہے؟ پہلے آپ اپنا اعتراض بتائیں، کون روایت اعتراض کر رہا اپنا ہے؟ بتائیں۔ آپ کو یہ ذخیرہ حدیث کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیث دکھا دیں گے۔ یہ تو میں مفسرین سے دکھا رہا ہوں نا ابھی آپ کو، کہ ہر مفسر نے، ابن جریر نے اس کو استعمال کیا ہے، پھر جلال الدین سیوطی کو آپ مانتے ہیں انہوں نے استعمال کیا ہے، پھر شیخ حماد الدین نے تفسیر ابن کثیر میں استعمال کیا ہے، امام راضی نے استعمال کیا ہے۔ آپ کس طرح اس حدیث کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ وہ مجھے اعتراض بتائیں۔ آپ اس کے راوی دیکھیں، وہاں تک پہنچتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک؟ بس کس نے یہ روایت کی ہے؟ متصل روایت ہے حسن بصری کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری جو تھے بصری سے یہ روایت ہے ہی نہیں میرے پیارے بھائی۔ آپ کو کون، آپ نے یہ حدیث پڑھی بھی ہوئی ہے کبھی؟ کون سی حدیث ہے یہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے، پڑھ کے بتائیں کیا لکھا ہے؟ کون سی کتاب کی حدیث ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ میں نے آپ کو تفسیر ابن کثیر سے کھول کے دکھائی ہے حدیث، یہ لائے ہوئے ہیں امام شیخ حماد الدین لائے ہوئے ہیں انی متوفیقہ و رافعہ والی آیت کی نیچے تفسیر کے اندر۔ آپ یہ پڑھ کے دیکھیں کیا ہے یہ، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی نیچے اس کا ریفرنس بھی میں آپ کو نکال کے دے دیتا ہوں، انہوں نے کہاں سے لیا ہے، وہ نیچے حاشیے کے نیچے ریفرنس بھی ہے، وہ بھی میں بڑا کر دیتا ہوں۔ لیکن آپ کا اس میں اعتراض کیا ہے وہ مجھے اس راوی کا نام بتائیں جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے۔ میں وہ آپ کو سے شاملہ سے نکال کے پوری حدیث چین کے ساتھ نکال دیتا ہوں ابھی، نو پرابلم۔ وہ نکال لیں، پہلے وہ نکال لیں، پھر اس حدیث اپنے پہلے میں آپ کو وہ راویوں کے نام بتاؤں تاکہ آپ ان میں سے چوز کریں کہ اس راوی کے اوپر مجھے اعتراض ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے اعتراض کیا ہے عطا بھائی؟ آپ کو اعتراض معلوم نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں میں چین پیش کروں اور آپ اس میں سے پک اینڈ چوز کریں کہ اس راوی پہ مجھے اعتراض ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتا ٹھیک ہے، میں آپ کا یہ بھی مطالبہ پورا کر دیتا ہوں، خیر میں آپ کا پورا کر دیتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے، اس کا میں نے پہلے سے آپ کو میں آپ کا یہ بھی مطالبہ پورا کر دیتا ہوں۔ آپ بات کریں ان دوستوں سے، میں اتنی دیر تک پیچھے سے جا کے پورے ذخیرے کے ساتھ پوری چین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند دکھاتا ہوں، لیکن پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس محدث نے، کس مفسر نے کس راوی کے اوپر جس کے اوپر آپ اعتراض کر رہے ہیں نا کیا ہے، وہ آپ نے بھی دکھانا ہے۔ پھر وہ میں پوری یہ نہ ہو کہ آپ زبانی کر دیں۔ عطا صاحب یہ گارنٹی دے لیں پہلے مجھے کہ آپ نے جس راوی کے اوپر آپ نے اعتراض کرنا ہے آپ نے یہاں پر دکھانا ہے جس طرح آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں دکھانے کا۔ میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا، میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر تہذیب التہذیب میں جس راوی کے اوپر اعتراض ہوا پڑا، یہ حدیث متصل ہے حسن بصری سے، وہ تابعین میں سے ہیں، وہ صحابہ ہیں ہی نہیں ہے، انہوں نے روایت کی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں راویوں کے اوپر بھی جو ہے وہ جرا کی گئی ہوئی ہے۔ یہ جو اعتراض ہے آپ نے اپنی
ایک بات اصولی بات نہیں ایک نہیں مجھے بتاؤں، پہلے یہ کلیئر اصولی کر دیں بات اس سن سے لیں، پہلے کہ میں پیچھے جاؤں اصولی کیونکہ بات مجھے سن لیں شاملہ آپ، ڈاؤن لوڈ کرنی پڑے گی، ادھر سے ڈسکنیکٹ ہونا پڑے گا. مجھے پہلے یہ بتا دیں وہ یہ جو مجھے بھی اعتراض بار بار آپ نے دکھانا ہے ڈسکنیکٹ یہ ہونا اپنی پڑتا ہے، پاکٹ مجھے بک بھی سے یہ سارے دکھانا ہے حوالے یا لانے کے کسی لیے ڈسکنیکٹ ہونا پڑتا جس طرح آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سند کے ساتھ دکھاؤ، آپ کسی مفسر ہے. کا، میں بھی کسی آپ کو وہ دکھاؤں گا، محدث کا، آپ کو کسی آپ کی رجال پیشی کتابوں کا، میں کسی کا کلام دکھائیں گے. میں آپ کو دکھاؤں گا، محدثین کے کلام دکھاؤں گا اس میں، ٹھیک ہے نا، آپ فکر نہیں کرنی. اور دوسری ٹھیک ہے چیز یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی تھی وہ ابو بکر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حدیث جو ہے وہ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہوں نے کہا تھا کہ پھر تو نزول کی ساری حدیثیں جو ہیں وہ اللہ کے رد بندے ہو گئی. جس میں تب میں ولم نے ان کو یمت کہا کے تھا کہ نزول الفاظ ہے کی نا، حدیث فوت رد تو نہیں ہوئے ہی ہوتی. نہیں، فوت تو ہاں وہ ہوئے ہی نہیں ہے، الفاظ ہیں اس کے اندر کے فوت نہیں ہوئے. میں اللہ آپ کے کو نبی قرآن کے سے الفاظ دکھا ہے رہا کہ ہوں حضرت کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے. وہ ابو بکر ٹھیک کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ جب وہ فوت ہی نہیں ہاں جی، ہوئے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے بقول وہ کہہ فوت ہو رہے گئے ہیں. ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر فوت ہو گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر تو حدیث رد ہوگی جو نزول کی حدیث ہے. تو میں نے کہا تھا نزول کی حدیث رد نہیں ہوتی. ہاں جی جی یہ بالکل صحیح ہے، بالکل بالکل ثابت ہے. نہیں ہوتی نا، نہیں ہوتی. یہی میں نے آپ کو اس ٹائم بھی بتایا ہے کہ صرف نزول کی حدیثیں جو ہیں، جو نزول کی حدیثیں ہیں وہ لی جائیں گی، کیونکہ وہ واپسی کی حدیث نہیں ہے. ردی کی ٹوکری میں وہ جائے گی جس میں رجا کا لفظ آ رہا ہوگا، وہ غلط حدیث ہے. ٹھیک ہے، جو آپ صلی نزول اللہ کی علیہ یہ والی حدیث لیتے ہیں، یہ والی حدیث لیتے ہیں بخاری کی، یہ جو میں نے سامنے وسلم میں لگائی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن کریم سے ثابت ہے تو پھر رجا نہیں ہو اچھا سکتا، یہ حدیث آپ نہیں نزول ہو لیتے، سکتا پھر ہے. اور یہ یہ حدیث نہیں نزول مانتے. اور رجا جو آپس میں ضد ہے ایک دوسرے کی. ٹھیک. ہاں جی سب بھائی سمپل سا آپ سے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ رجا کی وہ والی حدیث جو ہے وہ میں نہیں مانتا، ہاں جی ہاں جی. نزول کی مان لوں گا. میں نے کہا یہ جو میں نے سامنے لگائی ہے بخاری کی، یہ نزول والی یہ مانتے ہیں، اب اس کا بھی آپ جواب نہیں دے رہے. ہاں جی نزول کی حدیث مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. یہ 3448 ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اس کو مانتے ہیں آپ؟ ہاں جی ہاں جی حدیث کو مانتے ہیں. سوچ لیں، پڑھ لیں، سامنے لکھی ہوئی ہے حدیث، پوری ہاں جی سند کے مجھے ساتھ ہے، پتا ہے، اوپر میں نے سے لے کے پڑھی ہوئی ہے نبی کریم حدیث. صلی اللہ ہم علیہ وسلم حدیث کو تک سند مانتے جا ہیں، رہی ہے، اس اوپر کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے. نیچے نیچے اس نیچے میں جو حضرت ابو راوی ہیں ہریرہ حضرت رضی اللہ ابو عنہ کا ہریرہ، قول ہے، مجھے پتا اس ہے، میں آپ جو اسی طرف راوی اشارہ ہیں کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ، ٹھیک ہے، آپ اس وہ طرف اشارہ کس کر رہے ہیں. عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی وہ حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میرا نبی کریم سوال صلی سر اللہ ہے، علیہ وسلم اس حضرت امت ابو میں آنے ہریرہ والے اس کسی کی حدیث کے بات کر رہے راوی ہیں نا، حضرت ابو ہریرہ اس ہیں. حدیث کے راوی ہیں. تمام وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ حدیثیں علیہ جب حضرت وسلم سے عیسیٰ علیہ سنا ہے. السلام، اصولی وہ بات یہ ابن ہے مریم یہاں پر کہ کس کو کہہ رہے پہلے ہیں؟ آپ ابن قرآن مریم کس کو کریم کہہ سے رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابن مریم اس امت میں آنے والا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور واہ. اصول پہلے یہ ہے کہ اور وہ آپ جو پہلے آگے قرآن وہ کریم سورہ سے نساء کی حضرت عیسیٰ آیت علیہ وہ کہہ السلام رہے ہیں کا کہ اس زندہ میں ہونا شامل ثابت کر لو، اور وہ جو حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تم لوگ اگر چاہو تو اس اوپر یہ جو ابن مریم ہے اس کے بارے میں اگر تم نے کنفرمیشن کرنی ہے تو اس میں تم شامل کر لو سورہ نساء کی آیت کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان کی ایمان نہ لے آئے ان کے اوپر. وہ اچھا کہہ رہے قادر ہیں بھائی حضرت یہاں عیسیٰ پہ نبی وہ سورہ نساء کی آیت جو ہے وہ اس میں شامل کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر. وہ تو کسی امت اچھا قادر یہ بھائی یہاں پہ بھی وہ وہی پوائنٹ ہے وہ جو میں نے حضرت ریز محمد صلی کیا اللہ تھا علیہ نا. وسلم کا ارشاد تو نہیں ہے نا، یہ ایک تو ایک ابو منٹ ہریرہ کا یہاں اپنا پہ خیال پوائنٹ ہے. وہی ہے جو میں نے یہ ریز کیا حضرت تھا. ابو ہریرہ پوائنٹ جو کا. آپ کو فیض بھائی آپ کو پوائنٹ بتا رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو راوی ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رہے ہیں
تو وہ سن کے کیا سمجھ رہے ہیں، وہ راوی کیا سمجھ رہے ہیں، وہاں پہ عیسیٰ ابن مریم سے مراد وہ کیا لے بات رہے پھر ہیں، وہ وہی آپ کو ہے نا، بتا رہے ہیں۔ بات یہی ہے کہ پہلے اگر آپ وہ مسئلہ قرآن کریم سے حل کرتے ہیں، آپ مجھے دکھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان کے اوپر ہے، پھر میں باقی ساری نزول کی حدیثیں چھوڑ کے میں رجا کی حدیث لے لوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ پہلے نزول کی مسئلہ حدیثیں بھی حل ہونا ضروری ہے، ہم پہلے ہی نیچے نہیں جا سکتے۔ آپ نے شروع بات وہاں سے کر دی ہوئی ہے کہ آپ نے ان کے آنے کی حدیثیں لے رہے، ابھی پہلے جانے کا تو ثابت کریں کہ وہ آسمان کے اوپر زندہ موجود ہیں، وہ آسمان کی طرف زندہ چلے گئے، پہلے یہ تو ثابت کریں نا، پھر باقی بالکل نزول کی صحیح بات ہو۔ تو بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی نزول کی حدیثیں بھی گئی تھی، پہلے وہاں پہ تھے، ابھی وہ بھی گئی۔ نہیں، ٹھیک ہے پھر میں نے آپ کو ابو بکر نزول کی میر بات بھائی، پھر بات آپ کو وہی ہے سمجھ نا نہیں جو تب میں آئے کہتا ہوتا ہوں۔ اب چلے ٹھیک ہے جناب، ہم ابھی بھی موقع دیں آپس میں، کوئی ہم صلاح مشورہ کر لیں کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے۔ میں نے بولا ہے پھر تو نزول بات کی وہی ہے باتیں نا آپ کو ابو بکر سمجھ میں میر تب بھائی، جو میں آئے، کہتا ہوتا ہوں اس کہ جب مرزا امت میں صاحب آنے کو والے بتا، کا ہے۔ ایک منٹ یار عطا بھائی، میں ابو بکر میر بھائی سے بات کر رہا ہوں، اپنے بھائی سے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ابو بکر میر بھائی، پھر تو بات وہی آئے گی نا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں حدیث جھوٹی ہے، اور قرآن کے صحیح معنوں پر مجھے ہی اطلاع بخشی گئی ہے، تو پھر میں کس بات سے اور کس غرض سے ان لوگوں سے کوئی معقولی بحث کروں؟ معقولی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے نا ابو بکر میر بھائی۔ چلے ہماری بات اور پھر ختم ہوگی۔ اب اگر پیر صاحب کے ساتھ ٹائم ہے تو دوبارہ وہ لے سکتے ہیں۔ پیر صاحب ٹائم ہے آپ کے پاس؟ مقولی بحث جو ہے نا، میں نے یہی سوال عامر نذیر صاحب کے سامنے رکھا تھا، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نا، حدیثوں سے بھی بات کو اپنی ثابت کرتے ہیں، میں نے عامر نذیر صاحب کے سامنے ایک سوال رکھا تھا، میں نے کہا تھا عامر نذیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی نظر میں اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے آسمان سے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں اسی طرح سے اتر آئے اور فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے آ گئے، تب آپ جو ہے حدیثوں کو سامنے رکھ کے ان سے پوچھیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم حدیثوں کو اس ٹائم پیچھے، جب ہم ان کو دیکھ لیں گے آسمان سے آتے ہوئے، انہوں نے کہا ہم حدیثوں کو پیچھے رکھ دیں گے، ہم ان کی بات سنیں گے۔ یہ ان کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو بات وہیں پہ ہے جو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، بالکل درست فرما رہے ہیں۔ ہم قرآن سے اپنی بات کو ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حدیث کو بھی ہم اس کی سپورٹ میں لیتے ہیں اور اپنی بات وہاں سے بھی ثابت کر دیتے ہیں، لیکن ضرورت نہیں تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہ حدیثوں کو لے کے جو ہے نا وہ اس میں سے لازمی انہوں نے کچھ نہ کچھ ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بات وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب آ گئے، جب یقینی علم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے، تب آپ قیاسی حدیثیں ادھر ادھر، اس میں اختلافات بھی ہوں گے مختلف قسم کے، ان کو لے کے نہیں بیٹھ سکتے، تب آپ نے ان کو سننا ہے جو حکم و عدل ہوں گے، جو حکم و عدل بن کے اتر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس یقینی علم ہے اور وہ وحی کے ذریعے سے آیا۔ اچھا پیر صاحب ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ بات کریں گے؟ چلے اگر نہیں کرتے تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے دونوں حدیثیں جو ہیں اب آپ نے انکار کر دیا، نزول والی حدیث کا بھی آپ نے انکار میں کر نے دیا۔ نزول والی اب حدیث آپ کا انکار اب کیا نہیں، آپ میرے منہ میں نہیں، اب آپ لقمے نے نہیں کہا ڈالیں۔ نا کہ قرآن سے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک نزول نہیں، اچھا کی ابو حدیثیں بکر جو ہے میر وہ آپ نے بھائی، یہ چھوڑ دی۔ سند سن لیں اور آپ کو دیکھ نہیں بھی پتا، لیں اور یاد بھی کر لیں، اور اس سند پہ انہوں نے اعتراض پیش کرنا ہے، اور اعتراض محدثین کا، مفسرین کا انہوں نے دکھانا تھا۔ سند پڑھ لیں ذرا خود اپنے آنکھوں سے۔ حدثنا الموسیٰ قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبداللہ ابن ابی جعفر عن ابی عن الربیع فی قول انی متوفی کا قالا، یعنی وفا اللہ فی وفا رفع فی منام قال الحسن قال رسول اللہ۔ یہ پوری سند ہے بھائی، اب کس کے اوپر اعتراض ہے آپ کو بتائیں ان میں سے؟ یہ کون سی حدیث ہے جس پہ آپ انی متوفی کا کالا، یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ میرے پیارے بھائی میں وہی حدیث بتا رہا ہوں، قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رجا کا لفظ آیا ہے، اس حدیث ان میں عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم کالا القیامہ۔ حسن، یہ کالا حسن کون ہے؟ کالا الحسن اور کالا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قال الحسن کون ہے؟ یہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ میں یہ بس پوچھ رہا ہوں. بھائی میرا علم رجال اتنا تو نہیں ہے کہ میں زبانی ہوں، لیکن یہ بھی میں آپ کو پہلے اب آپ مجھے اعتراض بتائیں کسی محدث کا دکھایا ہوا مانگی تھی میں نے آپ کو سند دکھا رہی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس سند کے اندر یہ بندہ کون ہے، وہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں یہ بندہ کون ہے. لیکن آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں سند دکھاؤں گا تو آپ مجھے مفسرین کا اور محدثین کا کلام دکھائیں گے اس بندے کے اوپر. وہ اب اپنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ حسن بصری تابعی تھے، یہ صحابی نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل روایت ہے. دوسرا، ان کے جو ہے اس کے اوپر بھی جو اس کے راوی ہیں اس کے اوپر بھی چرا ہے، وہ بھی میں نکال کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک، وہ مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا اس میں سے. لیکن اگر آپ میرے سے اس میں کانٹیکٹ اوپر دکھائیں پلیز کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو سارا یہ بھیج کے اوپر جو آپ کلام بات آ رہے ہیں. میرے پاس سکرین والا نہیں ہے، نیچے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں ادھر جا رہا. میں اوپر آ کے اس لیے بولا تھا، پہلے میں نیچے بات کر رہا تھا، میں ذرا آرام سے کر رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی میں وعدہ کیا تھا اتنے 26 لوگوں کی موجودگی میں وعدہ کیا تھا. میں نے آپ کو بتایا ہے اس حدیث میں حسن بصری جو ہیں، جو راوی ہیں اس حدیث کے، وہ تابعی ہیں. ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھانا ہے کسی محدث کا، زبانی بات نہیں دکھانی ہے. آپ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا. آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا کہ متصل روایت ہے، آپ کے پیش کرنے سے پہلے میں نے بتا دیا تھا. پیارے بھائی آپ متصل روایت بات سے تو متصل نہیں دکھانی نا. آپ کی بات کا تو ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. آپ کی بات کا تو ہمیں اعتبار ہی نہیں ہے. آپ نے کسی محدث کے قول سے، کسی کی شجرا سے دکھانی ہے کہ یہ روایت متصل ہے، یا یہ جو حسن راوی ہے جس کے اوپر آپ جو اعتراض پیش کر رہے ہیں وہ دکھانا ہے. آپ نے اس کا وعدہ کیا تھا، یہاں پر لوگوں نے سنا تھا. حسن بصری کی مرسل روایت ہے. ابو بکر میر بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا. میں نے کہا تھا میں آپ کو نکال کے دکھا دوں گا، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ حدیث ایک جگہ پر پوری روایت کے ساتھ راویوں کے ساتھ ہے. حسن بصری کی مرسل روایت ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا یہ صحابی ہے ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تابعی میں سے ہے. کوئی پروف دکھائیں، کسی کا کلام دکھائیں اس حدیث کے اوپر. بھائی ایک منٹ ٹھہرے، اب مجھے پھر پیچھے جانے دیں، ویٹ کریں، پھر اب میں دوبارہ آتا ہوں. پلیز جائیں، میں بھی تو گیا ہوں نا پیچھے، میں پیچھے جا کے دیکھ کے لے کر آیا ہوں نا. آپ بھی پلیز جائیں، اپنا وعدہ پورا کریں. متصل روایت ہے ابن کثیر نقل کر رہا ہے، متصل روایت ہے ابن جریر نقل کر رہا ہے، متصل روایت ہے امام راضی نقل کر رہے ہیں، متصل روایت ہے. یہ سارے محدثین بیوقوف ہیں. فیض بھائی آپ کے مائک میں کوئی ایشو ہے، آپ کی آواز ڈبل آ رہی ہے.